حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ ماہ رمضان میں تمہارے لیے کیا اجر و ثواب ہے تو تم پروردگار کا شکر اور زیادہ کرتے۔ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہو تو خداوند عالم میری امت کے تمام پوشیدہ اور آشکار گناہ معاف کر دیتا ہے اور تمہارے لیے ہزاروں ہزاروں درجے بلند کر دیتا ہے اور تمہارے لیے 85 شہر بناتا ہے، اور دوسرے دن تمہارے ہر قدم پر جو تم اٹھاتے ہو ایک ایک سال کی عبادت کا ثواب درج کرتا ہے اور ایک نبی کا ثواب عطا کرتا ہے اور ایک سال کے روزے رکھنے کا ثواب مرحمت کرتا ہے، اور تیسرے دن تمہارے ہر موئے بدن کے عوض جنت الفردوس میں ایک ایک ایسا قبہ عطا کرتا ہے جو سفید رنگ کے موتیوں کا بنا ہوا ہے اور اس کے نیچے 12,000 نورانی گھر ہیں، اور چوتھے دن خداوند عالم تمہیں 70,000 قصر عطا فرماتا ہے، پانچویں دن خداوند عالم تمہیں جنت الماوا میں 1,000 شہر عطا فرماتا ہے، اور چھٹے دن خداوند عالم تمہیں دارالسلام میں 1,00,000 شہر عطا کرتا ہے، اور ساتویں دن خداوند عالم جنت النعیم میں 40,000 شہید اور 40,000 صدیق کا ثواب عطا کرتا ہے، آٹھویں دن خداوند عالم تمہیں 60,000 عابد 60,000 زاہد کا ثواب کرامت فرماتا ہے، نویں دن خداوند عالم تمہیں 1,000 عالم 1,000 اعتکاف میں بیٹھنے والے اور 1,000 مجاہد کا ثواب عطا فرماتا ہے، 10ویں دن خداوند عالم تمہاری 70,000 حاجتیں بر لاتا ہے اور ہر خشک و تر تمہارے لیے طلب مغفرت کرتا ہے، اور 11ویں کے دن خداوند عالم تمہارے لیے 4 حجوں اور 4 عمروں کا ثواب لکھتا ہے، اور 12ویں دن خداوند عالم تمہاری برائیوں کو نیکیوں کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے اور تمہاری نیکیوں کو کئی گنا کر دیتا ہے، اور 13ویں دن خداوند عالم تمہارے نامہ اعمال میں مکہ و مدینہ کے تمام لوگوں کی عبادت کے برابر عبادت کا ثواب درج کرتا ہے، 14ویں کے دن خداوند عالم تمہیں اس قدر ثواب عطا کرتا ہے کہ گویا تم نے ہر نبی کے ہمراہ 200 سال تک خدا کی عبادت کی، اور 15ویں کے دن خداوند عالم تمہاری دنیا و آخرت کی حاجتیں برلاتا ہے، اور 16ویں کے دن خداوند عالم تمہیں یہ عطا فرماتا ہے کہ جب اپنی قبروں سے نکلو گے تو خداوند عالم تمہیں 60 حلے عطا فرمائے گا جنہیں تم زیب تن کرو گے، اور ناقہ عطا فرمائے گا جس پر تم سوار ہوگے، اور 17ویں کے دن خداوند عالم فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو بخش دیا، اور 18ویں کے دن خداوند عالم فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ امت محمدیہ کے لیے آئندہ سال تک طلب مغفرت کریں، اور 19ویں کے دن کوئی فرشتہ ایسا باقی نہیں رہ جاتا جو تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے تمہارے پروردگار سے اجازت طلب نہیں کرتا، اور جب وہ زیارت کے لیے آتے ہیں تو ہر فرشتہ کے پاس ایک تحفہ اور ایک مشروب ہوتا ہے، اور جب 20 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو خداوند عالم 70,000 فرشتوں کو بھیجتا ہے جو شیطان رجیم سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، اور تمہارے ہر روزے کے عوض تمہارے لیے 100 سال کے روزوں کا ثواب لکھتا ہے، اور جب 21ویں کا دن ہوتا ہے تو خداوند عالم تمہاری قبروں کو 1000 فرسخ تک کشادہ کر دیتا ہے، اور 22ویں کے دن خداوند عالم تم سے منکر و نکیر کی ہولناکی کو دور کرتا ہے اور تم سے دنیا کے ہم و غم اور آخرت کے عذاب کو دور کرتا ہے، 23ویں کے دن تم پلسرات سے نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ہمراہ گزر جاؤ گے، 24ویں کے دن تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک دنیا سے نہیں جائے گا جب تک جنت میں اپنا مکان نہ دیکھ لے گا، اور 25ویں کے دن خداوند عالم تمہارے لیے عرش کے نیچے سبز رنگ کے 1000 قبے تعمیر فرمائے گا
اور 26ویں کے دن خداوند عالم تمہاری طرف نظر رحمت کرتا ہے اور تمہارے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے، اور 27ویں کے دن تمہیں اس قدر اجر و ثواب ملے گا کہ گویا تم نے ہر مومن مرد ہر مومن عورت کی نصرت اور مدد کی ہے، اور 28ویں کے دن خداوند عالم تمہارے لیے جنت الخلد میں نور کے 1000 شہر بناتا ہے، اور 29ویں کے دن خداوند عالم تمہیں ہزار حلہ عطا فرماتا ہے، اور ہر محلہ کے اندر ایک سفید رنگ کا قبہ ہے، اور جب 30 دن پورے ہو جاتے ہیں تو خداوند عالم ہر دن کے عوض جو گزر چکا ہے تمہارے لیے 1000 صدیق اور 1000 شہید کا ثواب لکھتا ہے۔